بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں IH وائس۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی صورت، اس کا جسم اور اس کے سوچنے کی طاقت دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس عورت نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میرے خاوند کی آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مائم الدہر ہے، قائم اللیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام راتیں عبادت کرتا ہے اور تمام دن روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، بڑا اچھا خاوند ہے کہ عبادت گزار ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، دنوں کو روزے رکھتا ہے، مبارک ہو۔ وہ عورت چپ ہو گئی اور چلی گئی۔ دربار میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے جس کا نام اقسم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ سمجھے بھی یہ عورت کیا کہہ کر چلی گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی خاوند کی تعریف کی اور چلی گئی، اور کیا کہتی؟ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت، اس عورت کو کیا معصیت آئی تھی کہ وہ دربار خلافت میں آ کر خاوند کی تعریف کرے کہ نمازیں اتنی پڑھتا ہے، روزے اتنے رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر کیا کہہ کر چلی گئی؟ اقسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خاوند کی تعریف کرنے نہیں آئی تھی بلکہ استغاثہ اور دعوت دائر کر کے گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا دعویٰ کر کے گئی ہے؟ اقسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دعویٰ یہ ہے کہ ساری رات تو رہتا ہے خاوند مگر عبادت کرتا ہے، اور سارے دن رہتا ہے روزے میں، کہ اللہ میاں کے کام کا تو ہے، میرے کام کا نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا منشا و استغاثہ جو دائر کر کے گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئے اور فرمایا کہ مجھ جیسے کو امیر بنا دیا جسے معاملہ سمجھنے کی بھی طاقت نہیں، میں اس قابل نہیں تھا کہ امیر بنایا جاتا۔ پھر فرمایا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی سمجھ دی ہے تو ہی فیصلہ کر، اس مقدمے کا استغاثہ دائر کیا ہے اور خاوند کی تعریف کی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہونا چاہیے؟ حضرت اقسم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ کیا کہ اے امیر المؤمنین، اس کے خاوند کو حکم دیا جائے کہ 4 دن میں سے ایک دن ضرور افطار کیا کرے اور خوب کھانا کھایا کرے، اور 4 راتوں میں سے ایک رات بالکل نہ جاگے، بیوی کے پاس سویا کرے۔ 3 راتوں میں اسے اختیار ہے کہ خوب تہجد پڑھے، اور 3 دنوں میں اسے اختیار ہے کہ خوب روزے رکھے، تو ہر 4 دن میں سے ایک دن اور ہر 4 راتوں میں سے ایک رات خالی چھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حکم تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں کہاں موجود ہے کہ اگر کسی بیوی کا خاوند رات دن عبادت کرے تو وہ 4 رات میں سے ایک رات اور 4 دن میں سے ایک دن بیوی کے پاس گزارے؟ حضرت اقسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قرآن میں حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر 4 بیویاں ہو تو 4 راتیں اس کی گھر جایا کرے، اور اگر 4 میں سے ایک بیوی ہو تو 3 راتیں خدا کی اور 1 رات بیوی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، کتنا اچھا فیصلہ ہے، مجھ جیسے کو امیر بنا دیا جس نے قرآن سے اتنا چھوٹا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اقسم رضی اللہ تعالی عنہ کو چیف جسٹس یعنی بڑا قاضی بنا دیا۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری سمجھ کو تیز کیا ہے، اس لیے تم ہی فیصلہ کرو کہ آج سے مسلمانوں کے مقدموں کے ایک چاول سے پوری دیگ پر گھی جاتی ہے۔ جب ایک فیصلہ کیا جو معمولی مسئلہ تھا، جو قرآن مجید سے پیش کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری سمجھ اس قابل ہے کہ آج سے تو مسلمانوں کے فیصلے کرے، اسی بنا پر تجھے چیف جسٹس یعنی قاضی القضات بنا دیا۔ سبحان اللہ۔